نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اندروں کے کنڈی نے یار کوئی ساتھ اندروں کنڈی نے جڑے ساتھی میرے پیارے دوست مسجد دے اندر بیٹھن انہاں کے گزارش ہے وہ باہر تشریف گھنو قربانی دیو میں تورا مسافر مہمان ہوں تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھا انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو مختصر جائیں وقت اچ میں چند معروضات تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھ داں دعا ہے اللہ تعالی شرع صادر فرماوے سمجھن سمجھاون تو بعد عمل کرن دی توفیق بخشے قیامت علیہ ہر نعمت دے بارے سوال تھی سی اے بات قرآن اچ لکھی ہوئی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم
جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ساکو نعمتاں ڈچن اور جو کچھ بھی اللہ نے ڈتے سب اللہ دی نعمت، اور اللہ نے ہر نعمت دے بارے سوال کرنے پوچھنے ہی واسطے قیامت دا دین لگنے، این قیامت دا دین کو روز جزا و سزا بھی آدن، حساب کتاب دا دین بھی آدن، اور ان دا مقصد ہی صرف ای ہوئے تاکہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جیڑا کچھ بندہ زندگی اس کریں نہ رہ گئے ان دی اطلاع کو قیامت علی نہیں دیتی وجہ، جو کچھ بھی ہے صدق۔ حدیث پاک کے چندے بھی 5 سوال تھی سن، عمر دے بارے، جوانی دے بارے، مال دے بارے بھی کمایا کتھوں آوی، چوتھا سوال مال دے بارے بھی خرچ کیتا کتاب، 5واں سوال بھئی علم جڑا ترے کے آیا ہوں تے عمل کتنا کتابی۔ یہ حدیث پاک موجود ہے، میں تفصیل اچ نہیں وجانا چاہتا، اور ہی میں یہ حدیث بھی ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت علی سب تو پہلے نماز دے بارے حساب کتاب تھی سی، یعنی سوال تھی سی۔ یہ جڑا معاشر دا دین ہے اللہ دے سامنے حاضری وال اللہ دا پوچھنا وال گواہیں کو سامنے رکھنا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کتاب زیست نامہ اعمال بندے دا ان دے سامنے گواہ دے طور تے رکھیا ویسی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہتھیں نہ بولنا پیرے نہ بولنا، یہ ساری چیزیں حق ہیں، بندہ بھی بندے دے حق کے جیا خلاف بولے سے، اور حدیث چندے القرآن حجت لک و علیک، قرآن بھی بندے دے حق کے جیا خلاف علیہ سے، بلکہ رسول پاک بھی علیہ سن، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو مذاق بنایا ہا، ای میں کلہ چھوڑ دیتا نے۔ ای سارے دلائل دا پس منظر ہے، سارے کنے اللہ نے پوچھنے، حساب کتاب تھی انہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دعا کرنے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کرے۔ اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ دے نبی قیامت النی کون بچ سی تا کون بڑھ سی؟ آپ نے فرمایا ہاں جندے کہ حساب کتاب شروع تھی گیا او تو سمجھو بڑھ گیا، یعنی مطلب حساب کتاب بر حق ہے، حساب کتاب بر حق ہے، ہر نعمت دے بارے اللہ نے پوچھنا ہے، دیکھنا میں دو ذرا۔ لیکن جڑی بات میں کرنا چاہنا اون دے تے غور کرو، یہ تو من گئے ہو نا بھی اللہ پوچھ سی، جی میں ایسا آدھے ہیں وہ ترے کرے اللہ پوچھ سی، وہ ہر کہیں کے پوچھنے، خوش قسمت ہو سی ہو جائیں دے کہ نہ پوچھے، صدیق ورگے حسن جنہیں کو اللہ بغیر حساب دے جنت دے سی، عمر جائیں حسن، عثمان جائیں، علی جائیں، عشرہ مبشرہ جائیں، بدری صحابہ نبی دے یاراں جائیں، اللہ نے جنہیں کے پوچھنا نہیں بغیر حساب دے جنت دے سی۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن چ آ گئی ہے، پہلے وہ سن گی نو ول تو میں دسینا کیا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں میں خواب ڈٹھم، میں خواب ڈٹھم، میں اللہ تعالی دے عرش دے تلے کھڑا تے میں اتھا کھڑ کے نے آکھن پائے گیا بھئی ابو بکر صدیق کتھے ہیں بھائی، تے تھوڑی دیر دے بعد صدیق اکبر سامنے آئے آکھن لگن آقا میں حاضر ہوں، والا آپ فرمائیں میں پوچھے عمر کتھے ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فوراً آگن آقا میں حاضر ہوں، تے نال ہی آپ آدھن کہ میں پوچھن لگ گیا عبد الرحمن بن عوف کتھا ہے، سجے کھبے دیکھ کے بار بار پوچھتا رہ گیا عبد الرحمن بن عوف کتھا ہے، عبد الرحمن بن عوف کتھا ہے، میں کو کہیں جواب نہیں دیتا، نہ ہی عبد الرحمن بن عوف حاضر تھا، میں کافی دفعہ پوچھے، نبی سے ہی صحابہ کو خواب دسیں دے با، اور آپ نے فرمایا کافی دیر دے بعد میں عرش تلے کھڑا ہم، صدیق حضرت عمر بھی کھڑے ہن، تے عبد الرحمن بن عوف اچانک میں این تیز قدمہ نال تے ہوک دے ودے ہن، ساہ چڑیا ودا تے پگھرو پانی پسینو پسینہ تھے ودے ہن، آقا میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمائے عبد الرحمن کریں گیا ہمیں، یہ تو پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف کون ہن، مدینہ پاک دے سب تو پہلے نمبر دے تاجر ہن، مکے دے تاجریں دا ذکر کیتا ونجے تے حضرت عثمان غنی دی تجارت جڑی وہ بڑی مشہور ہے،
اور مدینے دا اگر ذکر کیتا ونجے تے عبد الرحمن بن عوف دی تجارت بڑی مشہور ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر تھا، نبی سے فرمائے عبد الرحمن خیر ہے، دیر لا لی تھی کریں گیا میں. یہ میرے جملے ذرا اگر سنو تو میں سناواں. پچھلے مارکا بھی اندروں والے باہروں والے نویں بندے پرانے بندے بزرگ میرے پیارے بھرا سارے میرے کنے زیادہ علم عمل تقوی میں گناہگار ہاں، لیکن جملے پکڑی درا پکڑی تے گنڈ بدھی اکا میری پوری تقریر بھول ونجو میں کوئی ارمان نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف آدن اللہ دے نبی اللہ پاک دے سامنے اپنی تجارت تے آمدن تے کاروبار دا حساب کتاب دینا رہ گیا، ذرا دیر لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن پگھر پسینہ کیڑی شاید ہے؟ آکھن لگن تھوڑا جی اللہ دے سامنے نا حساب کتاب دینجے ذرا تھوڑا میں ذات دے چاہ گیا تے اللہ دا رو بھائی تے دبدبہ آئی حیبت اتنا تاری تھا یہ کہ میرا پسینہ نہ رکدا تے دیر میں کو لگ گئی حساب کتاب، لیکن شکر ہے اللہ دا کہ میری پوری تجارت تے کاروبار ہے ایک ٹکا ہی حرام دا شامل کہنا. عبد الرحمن بن عوف جائیں جوان پھشے کھڑن، عبد الرحمن بن عوف جائیں جوانے کو حساب دیں پگھر آوے. انہا مطلب ہے حساب تے ٹائٹ ہے، انہا مطلب ہے حساب برحق کے. اس سارے توارے پیو دی دنیا نہیں بھی جڈو مال لبے کھادی پیتی آؤ جی میں دل لا کے کیتی نا 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 نا. والوزن یوم اذن الحق، ترازو بنائے رب نے. مالک یوم الدین، اللہ دے میں ہاں مالک قیامت لڑی اتھا تسا مالک ہو اینش کرو. اے پلاٹ تو آدے انتقال تو آدے گائیاں تو آجاں آنے پھکوڑ پھکوڑ کے آدے ہو ساجین قیامت دا دین دا میں مالک ہوں. ہر شاید بارے حساب تھی مڑے میاں. لیکن جڑی بات میں عرض پیا کرنا میرے بزرگوں میرے پیارے ہو میرے دوستے ہو، ترائے سوال ایسے اہم ہیں جنہیں دے بارے کوئی کمپرومائز نہیں. لازمی تھی سن جی میں پرائمری سکول دا استاد پیپر بناوے، مڈل سکول دا استاد میٹرک دا یا کوئی پیپر جڑا بنے کوئسٹن پاویں نوں دے سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 سوال نمبر 3 5 6 7 8 9 ڈا اتو لکھ دن بھی ٹوٹل تو سائیں پورے پیپر چو 7 سوال کرنن. لیکن جڑا سوال نمبر 3 تے سوال نمبر 5 ہے نا یہ 2 سوال حل کرنا لازمی ہے. لکھیا کڑا ہوں دے یہ ہوں دے کہ نہیں ہوں دا 2 سوال حل کرنا انہیں کوئی کمپرومائز نہیں. باقی بھامیں ٹوٹل 5 کرنن ساتھی چو اے 2 حل کرنا لازمی ہے نا. باقی گنجائش ہے تو جڑے سوکھے لگن کر گنو لیکن اے حل کرنا لازمی ہے. اور اکثر سٹوڈنٹ بیٹھے ہو وہ شاید میرا چونکہ ہی فیلڈ نال تعلق رہ گئے وہ 5 پگھر نہیں دی میں دے سٹوڈنٹ کو جڑا ہی پگھر دی میں نا وہ 2 سوال پگھر دی میں جڑے لازمی ہو دن وہ ہی ٹینشن جرانے نہیں نا کیا بڑھ سی. اللہ سے ہی قرآن چاہدے ویسے تے ہر نعمت دے بارے توارے کے پوچھاں لیکن 3 سوال لازمی ہیں. کیڑے کیڑے 3 سوال ہیں؟ پہلا سوال اللہ فرمائے دے آنکھ دے بارے، ایک کان دے بارے، دوجا سوال آنکھ دے بارے اور تیجا سوال دل دے بارے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. توارے کے کان دے بارے بھی پوچھاں، توارے کے آنکھ دے بارے بھی پوچھاں، توارے کے دل دے بارے بھی پوچھاں. اے سوال 3 لازمی ہیں. میں بڑا سوچے علماء کرام بیٹھن بندے دے چنگے اور برے ہونے چ انہیں 3 سوالیں دا بڑا اثر ہے. میں جڑی شاہ سنو ساں اوہ شاہ دیکھن دی کوشش کرے ساں اور جڑی شاہ دیکھ ساں ہوں چیز دے بارے سوچن دی کوشش کرے ساں دلو. جڑی شاہ میں سنی ہی نہیں میں کو دیکھن دا شوق کی میں پیدا تھی سی. جڑی شاہ میں ڈٹھی ہی نہیں ان دے بارے میں سوچے ساں کی میں نے 3 اچھا ایک کان تے آنکھ تے دل یہ 3 چیزیں میں کوئی ایک چیز نہ ہوئے تے آٹومیٹک باقی چیزیں ہی ختم نہیں سمجھ آئی. باقی چیزیں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہی واسطے انہیں 3 نعمتیں دے بارے رب نے لازمی سوال کرنے.
قرآن پاک ہے اللہ دے اساں تو کو ترائے نعمتاں بڑیاں پیاریاں ڈیچن اور عظیم ڈیچن سے، وہ کیا ہے؟ اے دل، اکھ اور کان۔ ہن میں انہیں ترائے نعمتیں کو تفصیل نال تو نہیں ذکر کر سکتا، نہ اتنا وقت ہے۔ میں انہاں وچوں جڑی بات دسنا چاہنا وہ ہے اللہ دے میں تواڈے کے تواڈی اکھ دے بارے پوچھساں۔ اساں دیکھوں ذرا ساجاں اکھیں کنے ویاں پن، ساڈا سارا معاشرے دا رولا رپا ہے اکھ دی وجہ تو۔ اگر میری تیری اکھ ٹھیک ہے سمجھو میں با حیا ہاں، اگر تیری میری اکھ ٹھیک ہے نہیں۔ قرآن آدھے جڑے ویلے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر دی زلیخا نے برائی دی دعوت دیتی آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی کھڑی آئی وقالت حیت لک، میڈو دیکھ، انہا مطلب ہے یوسف علیہ السلام دے ہی کہنا کھڑے ہیں، دیکھنا میڈو ادھر دے سیر نیویا کھڑے اکھیں تلین، انہاں کو پتہ ابھی داں تے انسان والی نہیں سمجھے، ہی کہنا کھڑے ہیں، توجہ ہی کہنا آئی، کیونکہ دیکھن دا بڑا اثر ہے، نہیں سمجھے۔ وقالت حیت لک، میڈو دیکھ، میڈو توجہ کر، میڈو تک، یوسف ڈٹھا ہی نہیں، او کو پتہ بھی اکھ دا بڑا دار و مدار ہے، میں دے داں تا قیامت علی سپیشلی سوال اکھ دا ہے، ڈٹھا ہی نہیں ہوں۔ اساں جی میں آدھے نا بھی چلو دیکھ تا گنوں، دیکھن اس کیا حرج ہے، دیکھن دا تا کردار بن دے، دیکھن دے بعد تا بندے دی نیچر بن دی ہے، دیکھن دے بعد تا بندے دی عادت بن دی ہے، دیکھن دے بعد تا بندے دی روٹین بن دی ہے، دیکھ گنوں کوئی حرج نہیں، بڑا حرج ہے، سارا حرج دیکھانے سے تو سا کیا سمجھا ہوا ہے۔ اگلی گال سن، نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑی عورت دے نال تورا نکاح تھیون لگے ول تو سا کوشش کی تھی کرو نکاح کے پہلے ایک نظر دیکھ گیدہ کرو، دیکھنا تاکہ ساری زندگی دی ٹینشن نہ ہوئے، بڑا اثر ہے دیکھن دا۔ تے جیڑے گبھرو شادی کر کے بعد پٹوائی ودے ہون نہ پیو ماں کو، انہاں دا پہلا اعتراض ہی ہوندے چوکھا دیکھن دیتی آوے، جیڑی میں آدم اوپر نہیں دیوے او میری ڈٹھی بھالی آئی، جے اے ڈٹھی بھالی نہ کھڑا ہوندا تو رولا ہی نہ پہندا، یعنی دیکھن دا بڑا رولا ہے۔ تیرے میرے معاشرے چ سب تو وڈا مسئلہ آنکھ دا ہے، کیڑی شاید ہے؟ وہ ایک بندہ گیا حکیم صاحب کے، مولانا عبداللہ صاحب بھی حکیم ہے، نہیں بیٹھن، حکیم صاحب میرے پیٹ بڑا درد ہے، بس او رات اوکھی گزری ہے، کوئی پھکی شکی دے ہوا ہوں کہ خیر ہے کیوں پہ کسی ایک روٹی ہے وہ کوئی ٹکڑا ہی میں کوئی سڑیا ہویا ہاں وہ کھادم چاہتے بس درد پہ گئے ہوں کہ میں دو کیا کرنا ہے، اکھیں والے ڈاکٹر دو تے کوئی سڑیا ہویا ٹکڑا نہیں نہ دریا او نے مر، نہیں سمجھے، یعنی پیٹ چ درد پہ روٹی دا ٹکڑا کھاون نال او ٹکڑا جڑا اکھ نال نہیں نظریا، انہاں مطلب ہے اگر سوچ سمجھ کے غور کر کے نے دے دا تے معاملہ ہی ٹھیک تھی وجہ، نہیں سمجھ آئی کیڑی شاید رولا ایک کو تو بلا ہو چاہیے گبھرو کو، بھائی پوترا تے کو سنوں آپ کو سنوں کیا کروں، میرے دیکھو ذرا یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، کیڑی شاید اثر ہے زیادہ ہیں، یہ جڑا بدتمیز بنیا ودا ہوئے سمجھی ہوں دی اکھ دا رولا ہے، تے جڑا با ادب بنیا ودا ہوئے سمجھی والی ہوں دی اکھ دا رولا ہے، جن دی اکھ ٹھیک ہے وہ با ادب ہے، جن دی اکھ ٹھیک نہیں پیو ماں دے نہیں ایسی مہربانی کرائے سارے پوتر دے بارے دعا کرائے جیر لے اندے ہی میں آنے دیتے، یعنی دیکھن نہیں سمجھے، وہ دیکھن تے پرلیاں قتل کر سکتیں تو کو شاید پتہ ہی نہ ہوئے، میں گزردام تے دے دا باؤ سو دیکھنے جو پڑے گئے، سارا مسئلہ دیکھن دے، میں اپنی دیکھن کو ٹھیک کراں، اللہ دی قسم ہے میری زندگی ٹھیک تھی ویسے، میں اپنا دیکھن ٹھیک کراں میرے سارے معاملات ٹھیک تھی ویسے، میری آنکھ ٹھیک کہیں نہیں میرا گھر کی میں ٹھیک تھی ویسے، میری آنکھ ٹھیک کہیں نہیں میرے معاملات ٹھیک کہیں نہیں، ان دی وجہ یہ ہے کہ میری آنکھ ٹھیک کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی توحید بھی کو سمجھ جاندی ہے جن دی اکھ ٹھیک ہوئے، قرآن دے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے 29 پارہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اچھا آنکھو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے قرآن پاک برکت علی او ذات جندے قبضے جندے ہاتھ میں اللہ دی جان جندے ہاتھ میں اللہ دے ہاتھ پوری کائنات ہے پوری کائنات دی بادشاہت ہے اگو اللہ فرمائے دے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ او ذات ہے جہاں زندگی بنائی ہے جہاں موت بنائی ہے تاکہ تو آپ کو چیک کرے تو وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اچھے عمل کریں دے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اوہے جڑا ڈاٹھا ہے غالب ہے تے بخشانہ لائے اگو اللہ دے تو کو پتہ ہے میں کونہ جندے ہاتھ پوری دنیا ہے تو کو پتہ ہے میں کونہ جندے کلو برکت ہے تو کو پتہ ہے میں کونہ جڑا موت و حیات دا مالکاں جی اللہ تو کونہ ہی الذی خلق سبع سماوات طباقا اللہ دے میں او ذاتاں جا پے در پے اتے تلے سات آسمان بنائے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت اللہ دے ایسی تخلیق ہے میں اللہ دی آسمان کہ تائیں آسمان کی تائیں ٹیڑا پن نہیں اٹھا کہ وہ آسمان کوب کہنا کڑی پیا کہ وہ ڈٹھئی جو آسمان کی تائیں اچھا جھکا تھیا کھڑا ہوئے کہ تائیں ڈٹھئی جو آسمان یعنی ڈٹھئی ما ترا آنکھ دا عمل ڈٹھئی جلے نوی ڈٹھا کوئی عیب تو میں کو کیوں نہیں منے نا عیب نظر دے تے کون تیری آنکھ دے سامنے گزر دے بے شک میں کو نہ من میں کو من نہیں تے آسمان اچھ کوئی عیب ڈٹھئی دیکھن دا بڑا دخل ہے اگلی گال سن ذرا اللہ دے اگر نوی ڈٹھا اگر بولے نہیں ہو یار اگر نوی ڈٹھا اچھا اللہ وال کیا کرا اللہ دے والی میں کر فرج البصر وال اپنی آنکھ کیڑی شے کیڑی شے بولو یار وال اپنی آنکھ آسمان دو کر اللہ پاک فرمے دے حل تارا من فطور دیکھ متاں کوئی عیب ہوئے اے بندہ آسمان تے غور کی تھی پہ اے دو دے 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 کرا عیب نہیں نظریا آدھے اللہ سیاں نہیں پیا نظر دا اللہ دے والی میں کر ڈٹھائی تے کو نہیں نظریا جی اللہ ڈٹھم نہیں نظریا اللہ دے میں کر سمر جیل بسارا کر رہا تینی ول دیکھ ول دیکھ ول دیکھ ول دیکھ ول دیکھ اللہ پاکا ول ڈٹھی بیٹھا ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر اللہ پاک فرمے دے ول دیکھ سے آنکھ تیری خوار تھی کہ شرمندہ تھی کہ تے واپس تلے آ سکتی ہے ساڑھا عیب نہیں گول سکتی انہا مطلب ہے اللہ دی حیبتوں کو سمجھن دیئے جن دی آنکھ موجود ہوئے رولا سارا کیڑی شاید آنکھیں جائیں بھائی یہ ٹھیک کرو جا سارے میں ٹھیک کران دے تو آلی تو میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیوں میں سہیں جھڑے ویلے آنکھ دا عمل بڑا عمل ہے بھی اگلیاں کوئی دو چار رہتا بیاں سنا ہوں تو آگوں کیڑی شاید عمل ہے بولو بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر یہ باتاں سمجھائیں اللہ فرمے دے جڑے بندے دی آنکھ ٹھیک تھی ونجے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کرنے نران دے اللہ دا قرآن گواہی نے دے دنیا کائنات والے ہو جڑے ویلے توڑی آنکھ ٹھیک تھی ویسی سارے مسائل حل تھی ویسن اللہ قرآن چاہتے جڑے بندے میں اللہ دی توحید نہیں منے دے جڑے بندے میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت نہیں منے دے جڑے بندے میں اللہ دی طاقت نہیں منے دے انہیں کو اللہ پیا دے فاتبرو یا اولی الابصار سمجھ آتی بھی
اللہ دے تساں عبرت کیوں نہیں وے پکڑیں دے؟ لوط علیہ السلام دی قوم کے کیا تو جہاں آنکھیں کہنی؟ چلو جڑے اندھے انت بیٹھے رہن اللہ دے وے اکھیاں لے ذرا میں اللہ دے نیڑے تھی آؤ میں تو کو دکھاواں جو قوم صالح کو کیویں تباہ کیتام میں تو کو دکھاواں قوم شعیب کیویں رو لگئی آئی میں تو کو دکھاواں نوح علیہ السلام دی قوم طوفان دی زد کیویں آ گئی آئی اکھیاں لے آؤ میں دساواں تو کو قوم لوط دا حشر کیا تھی اللہ فرمے دے والوی اپنی مرضی کیتی پئی والوی اپنا ضد کیتی پئی فاتبرو یا اولِ الابصار اکھیاں لے عبرت کرو ذرا اکھیاں لے تھوڑا اعتبار کرو تھوڑا جیاں میں اللہ دی قدرت دیکھو میرے سارے نقشے دیکھو پیچھے تو میں اللہ دی حیبت سمجھ آوے سی آسمان دیکھانے چاک دا بڑا دخل ہے پچھلے قومیں دے حالات تے واقعات انہاں دیاں ساریاں عبرتاں دیکھنے چاک دا بڑا عمل دخل ہے اے چٹا ہے کالا ہے اے رتا ہے نیلا ہے اے دین رات ہے اے فلانا کلر ہے اے قد دا وڈا ہے چھوٹا ہے اے سارے فرق او بندہ کر سکدا ہوندے جڑے بندے کو اللہ نے آنکھ دتی ہوے اگر بندہ آنکھ دا استعمال چنگا چا کرے بندہ ہی میں سمجھو اللہ دا ولی بن دے اللہ پاک فرمے دے توڑی آنکھ دا بڑا عمل دخل ہے والوی اگر تو کو سمجھ نہیں آئی آسمان ڈٹھے وے میں سمجھ نہیں آیا پچھلے قوم دے حالات ڈٹھن وے میں سمجھ نہیں آیا اللہ دیکھ بھی چیز دیکھو چاہ فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت اللہ دے اٹھ دا جانور سامنے چا کھڑا شروع کے آخر تک کو دیکھ جو میں اللہ کیویں بنائے اندھے کو کیا پتا اٹھ کیا ہوں دے گڈا کو کیا پتا گول کھنڈ کیا ہوں دیا کیا خیال ہے ایک بندے کو آخنا قرآن چاہ نہیں تیرے پوتر چوری کہنے کی دیا دے پہلے میں کو دکھاؤ تو صحیح وال چاہنا دکھائیں نے بھی اے پاک قرآن ہے ڈاند پاٹ کے کھیل کے آدھے اچھا اے چاونا ہا اے چاونے تو باں میں 1000 دے ہو میں چاون تے تیار ہوں انہا مطلب ہے بدبخت کو این قرآن ڈٹھا ہی کرائی نہیں این ڈٹھا ہوئے آتے ہی میں نہ آکھیا میں اپنی اممہ دی گستاخی کرے سا نا جڑے ویلے اممہ کو مندے کٹ سا ہر بندہ جلے میں کو سمجھاوان شروع تھی سی آنکھ کے شروع تھی سی وہ حیا کر اممہ ہے کوئی انگے لگو ٹھی ڈٹھی کر کوئی فرق کیتا کر اندھائی پہلا تانا ہیو مل سی اندھائی ایکسیڈنٹ کرنا لا بندہ ایکسیڈنٹ کرے پرلا بندہ پہلے ہی گال کرے سی اندھائی یعنی آنکھ دا بڑا دخل ہے جن دی آنکھ نہ ہوئے وہ گاڑی چلا سکتے جن آنکھ نہ ہوئے میں تیرے کنے نراجے بھٹے تک آ سکتا ہمیں تسا اپنے گھروں اٹھی کے آ سکتے ہوئے اے جتی تواری اپنی ہے بے دی کینوے پہ پہندے ایندے چا کہندہ دخل ہے بولیں دے نہیں ساگ کو کدیں پھوسی سمجھ کے کھادے سے پھوسی کو کدیں ساگ سمجھ کے کھادے سے شکل تا دعائیں دی تقریباً برابر ہوں دی فرق کریں دی یہ کیڑی شے بولیں دے نہیں کیڑی شے ہی واسطے کیڑی شے ٹھیک کرنی آکھ پردے شردے لواونے پندن والیندے مطلب موتی آ ونجن تے او کڈھواونے پندن بڑھڑا شودا آدھا ودا ہوندے پترو جے میں آنکھی نہیں وے بڑھویں دے والا میں کیے کام دا ایویں جا کہنا والا میں کیے کام دا ہی واسطے کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہی دیئے بولیں دے نہیں وے اکھیاں اللہ ڈاکٹر آیا بیٹھے کہیں کو سڈو آؤ آج انشاءاللہ پورا آپریشن کر کے اٹھوں کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہی دیئے اچھا جواب دے ذرا کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہی دیئے اللہ تعالیٰ فرمے دے یا آنکھے جڑی آنکھ دا بڑا عمل دخل ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او دنیا کائنات والے ہو دو اکھیو جیاں جنہ دے اتے اللہ پاک نے جہنم دی بھا حرام کر دیتی ہیں
اللہ نے انہاں دے اتے جنت واجب کر دیتی ہے وہ دو چیزاں کیڑے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایک او اکھ جڑی ساری رات اللہ دے دین دی خاطر جاگے تے پارا دے وے اللہ ایسی اکھ دے اتے جہنم حرام کر دے وے اور آپ نے فرمائے دو جی او اکھ جیڑی اکھ اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو ہانج چوا گئے اللہ ایسے بندے تے جہنم حرام کر دے ہاں جے کتھوں واندی ہے متا توڑے پاسے کنے وچوں واندی ہوئے متا آنکھ کتھوں واندی ہے ہاں جے کتھوں واندی ہے بولو بھائی جیڑے ویلے آنکھ وچوں ہاں جوائے ونجے اللہ دے ودھانوے قتل اللہ 100 قتل کر کے جے اپنی آنکھ وچوں ہانج چواوے میں اللہ دے سارے گناہ معاف کرنے نام وڈا عمل دخل بھی آکھدا وڈا عمل دخل بھی آکھدا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر بھی یہ بات سمجھائیے اللہ فرمائے دے دنیا کائنات اگر میں اللہ دے ولی دیکھنے وے یا اللہ کیا انہاں دی نشانی ہے اللہ دے جڑے ویلے انہاں دے سامنے میں اللہ دا قرآن تلاوت کیتا ونجے انہاں دی عادت ہے انہاں دی آنکھ وچوں ہانج نکلن شروع تھی ویندی ہے جڑے ویلے انہاں دی آنکھ وچوں ہانج نکلن شروع تھی ونجے سمجھائے میں اللہ دے ولی 7واں سپارہ ہے پہلی آیت ہے اللہ دے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَإِذَا اور جڑے ویلے سامعو سندن ما انزل الى الرسول او چیز جڑی میرے رسول تے نازل کیتی گئی ہے یعنی قرآن اللہ جڑے ویلے سندن وال کیا تھی اللہ دے میں گواہی دینا اے میرے نبی تو آپ اپنے اکھی نال دیکھی ترا آئیونہم تو دیکھ سے جنہیں انہیں جہاں اکھیں تفیض من الدم نہیں سمجھ آئی سارا رولا کتھا ہے اکھ جیڑے ویلے بندے دی اکھ ٹھیک تھی ونجے اللہ سارے مسئلے حل کرنے نہ رہے سورت دنا سورہ مریم میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگوا کیا بیان فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے دے چلو جی توجہ ہے نعرہ تکبیر توجہ ہے انشاءاللہ جی جب مزہ تا آمنے سہیں آنکھ دا جزاک اللہ خیر بارک اللہ یہ دو کھڑی ہے اکثر میں کو ٹائم مل دے اون ٹائم جلے مار کے دی بوکھ واد دھاوے ہی واسطے میں ٹائم تھوڑا لیندہ رہنا آج تو کو وجہ دساں میری تقریر تھوڑی تو ہوں دیئے جو میں کو ٹائم اولے مل دے جلے بندہ اکیا پیا ہوئے تھکا پیا ہوئے اچھا تواری مہربانی تواری محبت کو سلام ہے توجہ ہے انشاءاللہ کیڑی شاہدہ دخل ہے کیڑی شاہدہ دخل ہے اچھا وہ یاد ہے بی گال دسان تے کون کھول لو جی اڈا سے سہیں آدھے وہ جڑا فلانا بندہ نہ آئی عبداللہ صاحب جی آدھے وہ میرے نال چنگا کہنے بھی تے کو کیوں پتہ ہے آدھے کال مائی میں گزردہ پیا میں کوئی ایویں ڈٹھے سی جی میں لہنا گننا ہو ویس یعنی چنگا کہنی والا فیصلہ کیڑی شاید کیتے سی ہیں چاچا اوے تو نہیں جان دا بھئی مائی میں گزریا جوئیں میں آنے پٹی پہ بھی مطلب ہے کیڑی شاید رولا ہے بولے میں نہیں وے اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے ویلے بندے دی آنکھ ٹھیک ہوئے اللہ سارے مسئلے حل کرنے نران دے تمہارے سامنے آنکھوں تو سناواں قرآن پاک کیا خیال ہے ارادہ یہ میرے سامنے قرآن پاک کھول گئے سنا دے ماں سن دے ہو قرآن اللہ تعالیٰ فرمائے دے ایک بندہ آئی جڑا اپنی ریاست علاقے دا بادشاہی کیا آئی
بولو یار بادشاہی ناؤں دا نجاشی آئی علاقے دا نا حبشہ حبشے دا بادشاہ نجاشی آئی عقیدہ رکھدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا عیسائی مذہب عقیدہ رکھدا اللہ دے مسلمان نے ہجرت کی تھی آئی جڑی پہلی ہجرت آئی اللہ دے نبی حکم کی تا تساں نجاشی تو لگے ونجو ہو سکدے ہو بندہ نرم دل لے مطلب تھوڑی مہمان نوازی کرے یہ نجاشی دی دربار پہنچ گئے مکے دے کافر بھی پچھو لگے رہ گئے اے نجاشی دی دربار آ گئے تے مکے دے کافر بھی نجاشی دی دربار جا گئے نجاشی دی دربار لگی ہوئی ہے دیکھنا میرے ہوئے کرسی دے اتے بیٹھا ہوئے ہے مسلمان کھڑے ہوئے مکے دے کافر کھڑے ہوئے انہیں اپنے وزیر مشیر بھی کھڑے ہوئے ہاں بے کیا آکھن چاہتے ہو مکے دے کافر آکھن لگے نے بے دین ٹولا ہے نعوذ باللہ کیڑا ٹولا ہے اپنے پیو ڈالے اللہ دین چھوڑی ودن تب ایک بندہ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کو نبی منینن اے آدن سب کچھ کرنا اللہ کلا اللہ ہے اے والا اپنا نبی بنائی ودن سادے بھتیں کو کوڑا دن تو آدھو پناہ گھننا ہے اساں دے آسے مہربانی کرو تو ساں اپنی ریاست چنے کو پناہ نہ لے ہو تاکہ در در دے رول دے رہے اجا نجاشی میں گال سن دا بیٹھا تے سنن دے بعد مسلمان نے دو روک کر کے آئے کہ جی تو ساں مسلمان ہو جیا مسلمان ہے تو آدھا نبی کیڑی شہدی دعوت دیں دے آکھا لگن سادہ نبی انجی شہ پڑھ دے جے کو اللہ دا قرآن آدن ہون مرو دیکھو دربار لگی ہوئی ہے مکے دے کافر آدھے کھڑے نہ کو پناہ نہ لے ہو مسلمان آدھے کھڑے نہ سا نبی دے یار ہیں سارے نبی نے تو رنانگن کے سا کو بھیجے نجاشی آدھے تو اللہ نبی کیڑی شے پڑھ دے آکھن لگن ہوں دا نا قرآن ہے اچھا توڑا نبی کیا دے آکھن لگن ساڑا نبی آدھے اے اللہ دا کلام ہے آکھن لگے جے توڑا قرآن اللہ دا کلام ہے والوں دے جے ساڑی اممہ مریم دا بھی ذکر ہو سی دسیں دے نہیں بے سارے آکھو اممہ مریم دا ہاں جو عیسائی سارے عیسیٰ نبی دا بھی ذکر ہو سی صحابہ کرام دے وچو ایک صحابی ہاتھ کھڑا کر کے آدھے جیا جیا نجاشی میرا نام جعفر تیار ہے میں حضرت علی بن نبی طالب دا بھران تے اللہ دے نبی دا سکا سوت رہا جیڑی جاتے اممہ مریم دا ذکر ہے جے اجازت ہوئے او میں جا دی تلاوت کروں اچھا آنکھو جی آنکھو تو میں سنے نا تو آپ کو نہ تے مجھے نہیں ہیں چاہ تقریر کو یہ میرے سامنے قرآن ہے گال کیڑی شادی کرنی ہے ہاں بولو بولو آنکھ اللہ تعالیٰ فرمائے دے اوہ کہ ٹھیک ہے وہ اممہ مریم دا ذکر ہوئے تو میں نہ سنا ہمت کر سنا شاباش مکے دے کافر اگر کہنا سی کہنا اے شعر و شاعری ایک کلام نہیں نہ سنا ہے جیڑا سن دے وہ کلام دا ہی تھی میں دے تو سا نہ سنے نجاشی آکھن لگے چپ کرو جے شعر و شاعری ہو سی میں کچھ سمجھ آوے سی میں انجیل پڑھی بیٹھا میں تورات پڑھی بیٹھا اممہ مریم دا سارا قصہ جان دا اگر انجیوں جی گالو سی میں ٹکے سا چل بھئی جعفر پڑھ حضرت جعفر تیار نے شروع کر دیتا اللہ پاک قرآن چاہ دے حضرت جعفر پڑھنے لگ گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام
ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے او دنیا کائنات والے ہو میں اللہ گواہی دینا جعفر تیار اما مریم دا ذکر کھڑا پڑدا تے نجاشی زارو قطار روندا بیٹھا اللہ قرآن چا دے اکھی وحیدہ بیٹھا تے چساں بیٹھا چنگا ترجمہ بھی جان دا عربی بھی جان دا اما مریم دا سارا قصہ جان دا حضرت عیسیٰ نبی دی ولادت دا طریقہ بھی جان دا تے اما مریم تے جی میں بہتان لگا او سارا معاملہ جان دا ساری سٹوری جڑے ویلے سامنے آئیے اللہ دے نجاشی روندا بیٹھا تے رو رو کے آدھے ہوئے نوجوانوں بس کر یار بس کر سمجھ آ گئی ہے ایک کوڑ کھڑے آدن تیرے کلام کے پتہ لگ دے تھوڑا نبی سچا نبی ہے. این دی محبت دے اظہار دا پتہ کتھوں لگے بولو اینا روندا بیٹھا ہویا تے کیویں پتہ لگیا آنکھ وچوں ہنج نکتی ہے بندہ دے یار میں کو جاندہ میں جلے گال بیٹھا کرنا مو روندا بیٹھا ایندہ مطلب ہے وہ شرمندہ ہے. کیا خیال ہے آنکھ دا بڑا کردار ہے نال اپنی کرسی تے اٹھی کے آدھے ہوئے نبی دے یارو ونجو اپنے نبی کو میرا سنیہ دیوائے جتنا دل لا دیوئی تا راو تے سنیہ ونج دیوائے ایک نیواریو جیاں بھی آسی جیڑی جاتے میں حکومت بیٹھا کرنا ہی جاتے توڑا نبی حکومت بیا کرنا ہو سی. میں تو کو آج چیلنج کر کے آدھا تے نال آکھن لگے وے وزیروں مشیروں سن گنو وے مکے دے کافروں سن گنو میں کو سمجھ آ گئی ہے آج میں اعلان پیا کرنا ہے وے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ دے نبی کو اطلاع ملی ہے آپ نے ان دے حق کے دعائیں کی جان سفر بڑھا اے نجاشی دا
علاقہ حبشے دا اتھا مدینے پا کے چلا دے نبیان ایک دیوار میرے نبی دو قاصد ہے اللہ دے نبی تو کوئی اطلاع دیونی آئی آپ نے فرمایا کیڑی سین نجاشی حبشے دا بادشاہ فوت ہو گئے آپ نے فرمایا بلال لوگیں کو کٹھا کر وہ تھوڑا بھرا میرا یارا اسا مسجد نبوی چوندا غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دے ہیں نبی جنازہ پڑھنتے مجبور ہو گئے اندے آنکھ دے رومن دی وجہ تو اللہ دے نبی لوگیں کو جمع کیتے اندی آنکھ دے رومن دی وجہ تو لوگ مکے والے مشرک اندے کے بدزن تھی گئے اندے آنکھ دے رومن دی وجہ تو اللہ نے حکم مسلمان کر دیتے اندے رومن دی وجہ تو وہ آنکھ دے ذریعے پتہ لگ دے بندے دا دل نرم ہے یا سخت ہے آنکھ دے ذریعے پتہ لگ دے بندہ با حیا ہے یا بے حیا ہے آنکھ دے ذریعے پتہ لگ دے بندہ بد کردار ہے یا با کردار ہے آنکھ دے ذریعے پتہ لگ دے بندہ با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے آنکھ دے ذریعے پتہ لگ دے بندہ تمیز ہے یا بد تمیز ہے آنکھ دے ذریعے پتہ لگ دے بندہ خاندانی قوم دا ہے یا لچی قوم دا ہے اے آنکھ دے ذریعے پتہ لگ دے بندہ حیات مہمان نوازی دے قابل ہے یا کوئی نہ اللہ دے اپنی آنکھ ٹھیک کر آنکھ کو نرم کرے سے تے واندی بھی راضی آنکھ کو حیا والی بنے سے تے تردی بھی راضی جڑے ویلے آنکھ ٹھیک تھی گئی میں اللہ تیرے تے جہنم حرام کر لے سو کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہی دی ایمان اللہ صاحب بیبیاں کو پردے دا حکم ہے یا کائنا میرے دیکھو اتھا کپڑا پاواں چاہ یا کوئی عورت پاوے جا میرا اپنا نظریہ ہے توڑا اپنا متھا بھی لکیا ہویا ہوئے نک بھی لکیا ہویا ہوئے عورت دی آنکھ ظاہر ہوئے کوئی پردہ نہیں اصل تے آنکھے اصل تے آنکھے آنکھے دے اشارے دا بڑا آنگا ہے جتنی مرضی چادرہ پوا آج کل خیر وہی کہنی نقاب والا تے چکر ہی کہنے یہ پردے دا حکم کیوں ہے تاکہ کیڑی شاہ ٹھیک تھی وے کتنا لکھیا کھڑے قرآن ہے کتنا لکھیا کھڑے آنکھوں تو قرآن سنا ماں آنکھوں تو سنا دے ماں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے او دنیا کائنات والے ہو اپنے اپنے ایماندار عورتیں کو آکھڑے ہو کل المؤمنات آکھڑے ہو ایماندار عورتیں کو یا اللہ کیا کیجئے نک لکا میں نہ اپنا اللہ دے نہیں متھا لکا میں نہ اپنا اللہ دے نہیں یا اللہ کیا کریں اللہ دے دھیری بھینی کو آنکھ دے ہو اگر معاشرہ ٹھیک کرنا چاہتے ہو بل کیا کرو یا غزوزن من ابصارہن اللہ دے انہیں کو آنکھو اپنے آنکھ جھکیاں کریں میں اللہ توڑے معاشرے ٹھیک کر دے سو رو لگ آپ جلے میں اپنی دھی کو تعارف کروے ساں اے میرا بھائی اے میرا شاگرد اے تے کو سکول چیندہ پچیندہ راسی بڑا لائق بال ہے جتنا مرضی لائق بال ہوئے آنکھ نال آنکھ ٹکرا ونے حیا رہندا ہی نہیں اے لائق شاگرد ہے میری دھی تے کو سکول کالج دی پچاون دی ذمہ داری ای دیئے اپنی بیٹی واسطے اگر ٹائم نہیں کٹ سکتا اپنی دھی کو سکول کالج مدرسے باپردہ طریقے نال آپ ٹائم کٹ کے نہیں پہنچا سکتا تو میں کو دسا والے یہ پردے دے عزت دے جنازے نہ نکلن تا کیا تھی وے کیری ڈبا آنیا کر دیتے سے دھیری کالج وینین کیری جتنا مرضی حیا گھٹ گھٹ پلاویں آنکھ نال آنکھ ٹکر گئی تو سمجھو جنازہ نکل گیا تیکو تو کیڑے مرض دا علاج ہیں تیکو کیڑی تکلیف ہے جان بیٹھے ہونا دے وال کیری ڈبا کر دیتا آنکھیں چاہیا ہے تے ہر شے قرآن چلا دے میں صرف دھیری بھینی کو نہیں آکے آنکھی جھکا کے رکھو میں تساں ساریاں مردیں کو ہی آکھے جڑے ویلے عورت سامنے آوڑے اپنی آنکھ جھکا رہی ہے قرآن آدھے کل المومنین اتہا کل المومنات اتھا کیا ہے کل المومنین اللہ دے میرے نبی مومن مردیں کو بھی آکھڑے ہو یغزو من ابصارہم تے اون والے مومن جلے قرآن آئے کون آنا
بولیں نہیں وے صحابہ کو جنا حکم ہے اتنے وڈے پاک بعض لوگوں کو حکم ہے اکھیں جھکا کے رکھو تو میں کیڑے کھیت دے مالی ہیں جنا صحابہ کو حکم ہے انہیں کو آنکھ دے ہو یا اللہ کیا آنکھ دے ہو اللہ فرمے دے انہیں کو آنکھ دے ہو اپنے اکھیں جھکا کے رکھیں اچھا تے اگو اللہ فرمے دے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ تے اپنے شرمگاہیں دی حفاظت کرن علماء بیٹھن تھے نکتہ دے تو کو شیخ عبداللہ سے علماء دین حکم مردیں کو آنکھوں اکھیں جھکا کے رکھن تے شرمگاہیں دی حفاظت کرن اللہ دی قسم ہے یہ دوئیں حکم کٹھے کھڑن قرآن کھول کے دیکھ چاہ کٹھے کھڑن سورت نام سورت النور ہے اللہ تعالیٰ فرمے دے مومنے کو آنکھوں اکھیں جھکا کے رکھن تے شرمگاہ دی بولیں دے نہیں بے یا اللہ آنکھ دا تعلق شرمگاہ نال کیویں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا ہے شرمگاہ اندی خراب ہوندی ہیں جن دی آنکھ خراب ہوئے جڑے ویلے آنکھ ٹھیک ہے شرمگاہ دی بھی حفاظت ہے اللہ نے اکھیں تلے کرن دی وجہ دسائی ہے وجہ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وجہ کیا ہے اپنے شرمگاہیں دی حفاظت کرو یا اللہ طریقہ کار کیا ہے اللہ دے یغضوا من ابصارہم شرمگاہ دی حفاظت دا طریقہ ہے کہ آنکھ اپنی جھکا کے رکھو اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جڑے ویلے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دروازے تے آئے کھڑے ہیں آپ نے فرمایا اپنے بیویوں کو کہ پردہ کرو عبداللہ آیا کھڑے آنکھیں لگیاں اللہ دے نبی و نبی نے دیکھ نہیں سکتا آپ نے فرمایا او نہیں دیکھ سکتا تساں تا دیکھ سک جائے نہیں سمجھ آئی او نہیں دیکھ سکتا تساں تا دیکھ سک جائے ہی واسطے کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہی دیئے سادے وڈ وڈیرے اپنے گھر رہے جو آمین آنا پہلے دروازے تے کھڑ تھی دیان تے کھنگورا مرے دیان اللہ دی قسم ہی کھنگورے جتنا برکت آئی کدہیں کہیں گھر فساد کہنا سنے آسے اتنی وڈی برکت آئی کھنگورا مارنا آج تے حالت بڑی عجیب ہے 4 کمرے بنائیں سے میں کہ وہ یہ کیوں بنائے نہیں آدھے ایک کہ میری بیٹی دا بھی آئے میرے بیٹے دا بھی آوات کچن ہے بھی آوات سادہ ہے جے کو ہونی نالی دھی کو وکھرا کر دیتے بھی پاڑھی پئی تو سارا کچھ کر پئی اون تو پیچھے اپنے چنے جھلے اڈالنا او کو تو کوئی پوچھنا لکھا ہے نہیں نا پہلے پیو ماں ہونے ہیں اپنے حیال بالے کو تربیت دینے ہیں سمیں دے ہیں اللہ انہیں دے گھریں دی حفاظت ہی کریں ہاں تو میں مجھے پیو ماں دی غیرت نہیں سمجھدا جنہیں دے گھر جوان دھیریوں میں تو رات دا خراٹے مار کے سمن پہ حیا والے او ہونن جڑے اپنے رات دا دھیری دی بھی حفاظت کرنا آنکھ دا معاملہ ہے سارا کیڑی شاید تھک تو نہیں وے آئے بول چلو آکلا میں آج پہلی تقریر ہے جڑی روٹی کھا کے کیتی ہے یہ تو پہلے 10 جمع راز والی گال نہ تے اکثر میں بھوکے ہی کرنا تے آج میں کو پتہ لگے بھی روٹی کھا کے تقریر درست تھی دی ہے آج پتہ لگے چل کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہی دی ہے اچھا جواب دو اے آکے سی اپنا شگرد دے پل او شگرد جڑا بھنویا نہیں اے او ہے سارے گھر دی سبزی شگرد پوچھیں دے سارے گھر آمن ونجانے بھنے جین اے بھتری جین چھٹیاں تھین سکول جہاں کسی جون جولائی اگست اساں کہی تھی بوہ دے گھر گزاروں چھٹے نے بعد بوہ پھٹا پہاڑ نکھتا چوہا وہی مویا ہویا بوہ ہی روندی بیٹھی ہوندی ہے تو پھوڑی او چھٹیاں گزریں دا دویں دا بس آنکھ ٹھیک کرو اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میں میری والدہ جہاں میرا گاند صاف کی تھے میرا والد جہاں میری انگلی پکڑ کے میں کو ٹرنا سکھائے اللہ قرآن چاہ دے جڑے ویلے توڑے والدین تو کو کوئی گال کرن ڈانٹ ڈپٹ کرن تو ساں آنکھ ہی نہیں چاونی پیو ماں دے ابو سیر نواہ کھڑنے اف تک بھی نہیں آکھنی اللہ دی قسم ہے آنکھ دا اے جڑا دخل ہے اساں بڑے بڑے لائق لوگ ڈٹھن ایسے شگرد ڈٹھن سے جڑے اساتذہ دے اگو آنکھ نہیں چاہ سکتے ایسی اولاد ڈٹھی سے جڑی اپنے پیو ماں دے اگو آنکھ نہیں چاہ سکتے اے ابتدائی طریقہ ہی جن دی آنکھ خراب ہے سمجھو بند سارے دا سارا خراب ہے جن دی آنکھ ٹھیک ہے ان دا سارا معاملہ ٹھیک ہے توجہ ہے یا کہہ رہی شروع کروں گا اے تمہید ہے میری چلو شروع کروں
مکیندے ہیں انشاءاللہ مکیندے وہ تفصیلی بیان تھی سی مولانا ندیم شہزاد صاحب دی محمدی اکیڈمی انشاءاللہ او سو سارے اتھا بھی ایویں میں کو مل سی ٹائم جلے دے گا وہ تیار ہو سک ایویں دھرک بھاجو سی بھی دین لاندہ پائے مول شہب آمی یار وہ پیچھے جو 15-20 منٹ دعا کرویں دے چیل چھوڑویں دے کیری شاہ ٹھیک کرنی چاہی دیئے جواب دے ادھر آؤ آج ریکارڈ تے تروڑوں نہ بھی 5 منٹ کنے اتھے ہی میں تقریر کر سکتا ہے نا صحیح اے عبداللہ صاحب ادھر تھوڑا جا نوٹ کرائے ہاں ای میں میرے اتنے الزام ہے بھی تو 45 منٹ کر کے چیل چھوڑ گئے کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے 2 باتاں سن کے ذرا میں اپنی بات ختم کرنا پیا صرف 2 باتاں کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے توجہ ذرا میری طرف کرائے ایک عورت جگو صحابہ کرام پکڑی ودیان تے اللہ دے پاک نبی دے سامنے آندھی نے اللہ دے نبی ہے اڈو ہتھیں آئیے کافریں دیئے آپ نے پہلے اپنی چادر لہائی ہے جڑی مونڈے تے سٹے نے آن چادر لہا کے ان دے سر تے سٹی نے آپ نے فرمائے کیا کی تھی ودے آوے یار عجیب بندے ہو انہیں کہ کافر دی بیٹی ہے ساکو کیا فکر آپ نے فرمائے بیٹی ہوں دیئے باہیں کافر دی کیوں نہ ہوئے ہر بیٹی کو سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے آپ نے چادر پوائی تے وہ بہ گئی ہے کون ہی اکھن لگی ہے میں حاتم تائی دی دھیاں جان دے حاتم تائی میں حاتم تائی دی سخی جڑا گزری ہے اچھا انہیں مہمان نوازی کی تینے اخلاق نال پیش ہے آپ نے فرمائے نبی دے یاریں دا کچھ جتھا بناؤ حاتم تائی دی بیٹی کو انہیں دے گھر پچاؤ اے نال پہویں دیئے صحابہ کرام پچاون میں دے بین ایک عورت ہے باقی سارے مردن صحابہ کرام اے سفر کریں جے حاتم تائی دے گھر پہنچیے اپنے گھر پہنچیے انہا بھرا موجود آجندہ نا عدی بن حاتم تائی وہ باہر نکلے تلوار گڑ گی دیئے اپنی بھین کو سینے نہ لا کے آدھے کیڑا انہیں وچو بندہ ہے جڑا تک وہ اکھیں دے دا رہ گئے کیڑا بندہ ہے جڑا تڑے آنچل دوبٹے تے پردے دا خیال نہ کریں آئی کیڑا ہے جائیں چھیڑ خانی کی تیئے کیڑا ہے جڑا تڑے نال ود گھٹ لیندہ رہ گئے کیڑا ہے جائیں تک وہ تکلیف دیتی ہے میں تلوار نالوں دا سر قلم کر دینا تے حاتم تائی دی بیٹی اپنے بھرا دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے آدھیے وے عدیہ میں آنڈیٹھے اللہ دی قسم چاہ کے آدیاں انہاں دی آنکھ وچ جڑا حیا ڈٹھے می او تا میں سکے بھرا دی آنکھ چ نہیں ڈٹھا نبی دے تربیت یافتہ اے قرآن دے تربیت یافتہ وجہ لے جو انہیں آنکھ چاہ کے میرے وجود دی طرف ڈٹھا ہوئے میں بڑی پاک باز طریقے نہ لائیاں انہاں نے میرے دیکھن بھی گوارا نہیں کیتا انہاں کو اے پتہ ہی کہیں نہیں میرے جسم تے چادر کیڑے کلر دیئے انہیں کوئی اے پتہ ہی کہیں نہیں میں کیڑے طریقے نال پہ سفر کرے نہیں ہوں اللہ دے پاک نبی دے صحابہ دی تربیت ہی آنکھ دے ہوتے ہیں تے حضرت عدی آنکھن لگے اچھا اے حال کھڑی نہیں دیئے بھرا عدی دا روندہ کھڑا تے آنکھن لگے والا تیرا کیا خیال ہے وہاں کہ میرا کیا خیال ہے میں تے وقت ہونے آنکھن چاند دیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اگر تیری میری آنکھ ٹھیک تھی وجہ اسلام ود ویسی آنکھ ٹھیک تھی وجہ حیا ود ویسی آنکھ ٹھیک تھی وجہ اخلاق ود ویسی آنکھ ٹھیک تھی وجہ تے اللہ حیا دی دولت ودا دے سی حضرت حاتم تائی دی بیٹی بھی کلمہ پڑھ دیئے تے انہاں دا بیٹا عدی بھی کلمہ پڑھ دے آنکھ دے پا حیا ہون دی وجہ تو اللہ نے اسلام دی دولت نصیب کر دیتی کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے کیڑی شاہ شعیب علیہ السلام جہاں دھیری کنویں تے آئے آن کے کہنا ول موسیٰ علیہ السلام پانی پلایا وات ڈی کھڑے کینے پہلے ٹور گیان پیو بڑھڑے پچھا کمب دے سر نال آج وقت نال آئے ہوئے خیر تے اللہ دی قسم شعیب نبی ساری زندگی رو کے اللہ کے پتر منگنا رہ گئے اللہ نے پتر نہیں دیتا یعقوب علیہ السلام ساری زندگی اللہ کے دھی منگتا رہ گئے اللہ نے نہیں دیتی اللہ نوراجے بھٹے والے تیرے کے پوچھنا چاہندن کیوں نہیں بھی دیتی اللہ دے تاکہ تو کو سکھاواں میری مرضی آوے تو میں یعقوب نبی کو دھی نہ دیواں میری مرضی تو میں شعیب نبی کو پتر نہ دیواں
یہ میری مرضی ہے تے جلے دھیری بکریاں چھیڑن واسطے باہر ونجنا بڑھڑا سجدے چ پائے وینا اللہ تربیت وڈی کیتی ہم امید ہے کوئی فرق نہ آسی کوئی میرے شکایت نہ آسی والوی میری تربیت باثر شاید اتنا نہ ہوئے جتنا تیری رحمت چاہیے اللہ میرے دھیری دے پردے دا لحاظ کری اللہ میرے دھیری دے حیا دی حفاظت کری دھیری والن تے پیو دے ساہے چے ساہ والن دا پوتر کیویں آئے وے ایویں ایک فرشتہ صفت انسان ٹکری ہے آکھن لگے نا کون آئی ابا جی کون آئی کیا پوچھ دے ہو اساں تو ہوں تو دیکھ ہی نہیں سے سکیا کیڑی شاید دخل آئی کیڑی شاید دخل آئی اساں دیکھ نہیں سکیا اچھا ونجو او شاید اتائی ہووے لگدا مسافر ہے ونجو کو ساڈو آ گئی ایک آ گئی اللہ دے وقت جڑے ویلے او گھروں نکھتی تے موسیٰ علیہ السلام کو سڈن پئی ویندی آئی اوے نبی دے دیوانے ہو قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ دے میں عرشتیں دیکھ کے میں اللہ قرآن اچ گواہی دینا پیائیں وے شعیب نبی دی دھی ٹردی جو ویندی آئی آنکھ تلے آئی تمشی الستے حیا ایویں ویندی پئی جی میں حیا دا سمندر وہاں ویلا ہو حیا دا سمندر اللہ دے آنکھ تلے آئی موسیٰ علیہ السلام دے قریب آئیے آدھی ہے اللہ دے بندے آتے کو سادہ بابا جی سڑے نہ پے ان ابی یدو کل یجزیک اجر ما سقیت لنا سادہ ابا تو کو پانی پلاون دی مزدوری دیون چاندے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹر پے چاند قدم ٹرن تے آکھن لگن اے نوجوان عورت تو اگو ٹر دی آئی میں پیچھو ٹر دا میں کو خطرہ ہے کتھائیں میری آنکھ ہیرویں پھیرویں تیرے وجود تے نہ پاوے اگر میری آنکھ آ گئی ہو سکتے عرشاں والا رب میں موسیٰ کلیم تے ناراض ہو ونجے ایویں کر تو پچھو ٹر میں اگو ٹر دا حضرت شعیب نبی دی بیٹی پچھو ودی ٹر دیئے آکھن لگی ہے جڑے ویلے راہ تبدیل کرنا پوسی مڑنا پوسی ول کیا طریقہ ہے حضرت موسیٰ کلیم آدن سجے مڑنا ہوئے سجے پاسے پتھر سٹ دیویں کھبے مڑنا ہوئے کھبے پاسے پتھر سٹ دیویں میں مڑ پوساں لیکن تو اگو ٹرتی ودیوں میں موسیٰ دی غیرت برداشت نہیں کریں دی آج سارا بازار بے پردہ عورتیں کے بھریا ہے اے ہوٹلے تے بہانا لے چاہ گھٹ پینن اپنی آنکھ بے حیا زیادہ کرن اے موبائل استعمال کرنا لے ضرورت گھٹ پوری کرن تے اپنی آنکھیں دیاں چساں زیادہ چینن اللہ قرآن چاہ دے جڑے ویلے شعیب نبی دی بیٹی اگو آئی شعیب نبی دی بیٹی بھی تلے ودی دے دی آئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تلے ودی دے دیا او بھی حیا والی آئی اے بھی حیا والا لیکن اتنے حیا دے باوجود والوی خطرہ متا آنکھ لگی ونجے آج سارے وچ حیا بھی کہنی تے خطرہ بھی کہنی حیا بھی کہنی تے پابندی بھی کہنی انہیں چار دیواریوں دا کیا مطلب ہو اگر آنکھ تے پابندی نہیں کرنی پردے دا کیا مطلب ہو اگر آنکھ تے پابندی نہیں کرنی محرم تا غیر محرم دا فرق کیوں ہے اگر آنکھ دی پابندی نہیں کرنی اللہ پاک نے ساریاں حداں کیوں رسائن حضرت شعیب نبی دی بیٹی بھی حیا والی ہے حضرت موسیٰ کو اپنے بابے کے گھن گئی ہے مجال جو ایک نظر پئی ہوئے اللہ قرآن چاہ دے میں قیامت علی توارے کے ترائے سوال لازمی کرے سا ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کیڑی شاہ ٹھیک کرنی چاہیے بولو اللہ تھوڑی ساری حاضری قبول کرے تھوڑا نہ کیا قاری جلیل الرحمان صاحب دی محنت اللہ قبول کرے اچھی آمین آکھو انہیں دے والد محترم فوت ہو گئے انہوں دی محنت آئی اللہ انہوں دی قبر کو منور کرے انہیں دے بھائی صاحب بھی اللہ انہوں دی بخشش کرے بے جڑے بھائی حیات ہیں اللہ انہیں کو صحت دے وے انہیں کو بھی اللہ صحت دے وے توارے مرکز کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے وے جتو جتو چل کے ہو اللہ سب دا چلاوان قبول فرماوے مولانا خلیل صاحب چنن انہوں دی سالانہ کانفرنس سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہے اے ہیوے کتھاں 19 نومبر بروز اتوار 10 بجے کلو نماز اثر تک وسطی چنن کوٹلا سلطان تحصیل احمد پور شرکیہ فضیلت الشیخ استاد العلماء شیخ عبدالرشید ریاستی صاحب تے مولانا ذکاء اللہ ظہیر صاحب تے انشاءاللہ مولانا میں ٹھیک ہے نا آوڑی میں ہی آکھوں
تے باقی سارے علماء حسن پہ ساریاں کو دعوت جزاکم اللہ خیر۔ محمدی قرآن اکیڈمی دا اشتہار ہو لگا کھڑے لیکن 2 نمبر دی اینک لا کے پڑھنا پوسی ذرا تھوڑا جا پڑھی دا نہیں۔ محبوب عوام مولانا سرفراز حیدر صاحب دا خطاب ہو سی آخری، یہ یاد رکھا ہے۔ انہاں تو پہلے انشاءاللہ میری تقریر ہو سی، مولانا عطا اللہ سبیل صاحب، مولانا صابر ظہیر محمدی صاحب تے مولانا ندیم شہزاد صاحب آپ بھی گھنٹہ خانینے دا ہی گھنڑو ہاں، لیکن میں نال بیٹھا ہو سا انشاءاللہ انہیں دا ریموٹ میرے ہاتھ تے چو سی جے انہیں میں ایک تے ٹائم زیادہ لایا تے میں وقت جھبی دے سا، امید ہے جھال گن سا۔ دعا کرو اللہ دینی رونق